کشور آپ کی اجازت سے پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ تشریف لائیں تو ظاہر ہے میری خاص طور پہ بہت عزت افزائی ہوئی ہے، اور آپ کی اجازت سے ہی میں شروع کروں گا آج کا پروگرام۔ نہیں، مائک لگا ہوا ہے جی جی، اور میں خاص طور پہ بلیک ہول کا اور منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ سید محمد جعفری شیریں بیاں، آج ان کی ہم شخصیت اور شاعری پہ گفتگو کریں گے، اور میں خاص طور پہ زہرا عابد اور نیر آفاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی محفل کا خاص طور پہ انتظام کیا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے جعفری صاحب کی ایک مشہور نظم ہے وزیروں کی نماز، تو اس سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا کچھ ان کی شاعری کا ذائقہ محسوس ہو، پھر ذرا گفتگو بھی پھر تھوڑی گفتگو جی جی ٹھیک ہے، پھر گفتگو کریں گے۔ تو یہ اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز کا اہتمام کیا گیا تھا، اور صف اول میں جو ہے وہ وزراء کے لیے مصلے جو ہیں وہ ریزرو کرائے گئے تھے، اور اسی نماز کے دوران کسی نے خواجہ صاحب کے جو محافظ تھے ان کی جیپ بھی چرا لی تھی، جیپ چوری ہو گئی تھی جی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جعفری صاحب نے نظم لکھی ہے، تو میں پیش کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور وہ انبوہ کثیر، جب کہ اللہ کے دربار میں تھے پاک وزیر، وہ مسلوں پہ مسلط تھے بحسن تقدیر، تھے ریزرو ان کے مسلے یہ مساوات کبیر، آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو صف اول میں کھڑے تھے جو خدایان مجاز، یہ امیر اور یہ غریب اور یہ نشیب اور یہ فراز، تجھ سے اے خالق کل چھپ نہیں سکتا ہے یہ راز، تو حقیقی وہ مجازی مجھے دونوں سے نیاز، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، کبھی رکھتے ہی نہیں اور کبھی رکھتے ہیں، پہلی صف میں وہ کھڑے تھے کہ جو تھے بندہ نواز، سلسلہ بھی تھا صفوں اور قطاروں کا دراز، اور قرب حکام کے جویا تھے بہم جنگ تراز، آ گیا عین لڑائی میں مگر وقت نماز، تو ایسی گڑبڑ ہوئی برپا کہ سبھی ایک ہوئے، ایسی گڑبڑ ہوئی برپا کہ سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، نیشنل گارڈز بڑھے مارکا آراؤں میں، جا کے نادانوں میں لڑتے کبھی داناؤں میں، ایک شاعر بھی چلے آئے تھے شیداؤں میں، جیسے ایک رند خرابات ہو ملاؤں میں، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے وہ کہ نکالے بھی گئے، جیب کتری گئی ان کی وہ صلہ لے بھی گئے، تو عطر میں ریشمی رومال بسایا ہم نے، ساتھ لائے تھے مصلا وہ بچھایا ہم نے، دور سے چہرہ وزیروں کو دکھایا ہم نے، ہر بڑے شخص کو سینے سے لگایا ہم نے، ہر بڑے شخص کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، کون کہتا ہے کہ ہم لائق دربار نہیں، کون کہتا ہے کہ ہم لائق دربار نہیں، ذکر خطبے میں وزیروں کا جو پایا ہم نے، آسمانوں کو زمینوں سے ملایا ہم نے، کعبہ دل کو صنم خانہ بنایا ہم نے، نقش توحید جبینوں سے مٹایا ہم نے، خوگرے پہ کرے محسوس ہے انسان کی نظر، مان لیتا کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو لوگ مصروف تھے باتوں میں تو خطبے میں امام، اور مشکل تھا وزیروں پہ قیام اور خرام، توڑ کر اپنی صفوں اور قطاروں کا نظام، مضطرب ہاتھ ملانے کے لیے تھے جو عوام، ساز خاموش تھے فریاد سے معمور وزیر، قصہ درد سنانے سے تھے مجبور وزیر، تو مولوی لوگ بھی تھے ان میں گناہ گار بھی تھے، عجز والے بھی تھے مستے مئے پندار بھی تھے، افسر آئے تھے کلرک آئے تھے تجار بھی تھے، اور سینکڑوں تھے کہ وزیر ان کے نمک خوار بھی تھے،
सैकड़ों थे कि वज़ीर उनके नमक खार भी थे, फिर भी जूती न चुराई किसी मिल वाले ने, सिर्फ एक जीप उड़ाई किसी दिल वाले ने। तो जिक्र मुल्ला ने किया रूह की बीमारी का, दखल था उसमें भी दुम्बों की खरीदारी का। इम्तिहान था मेरे ईसार का खुददारी का, लब पे शिकवा था मेरे कौम की बेदारी का। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको कुर्बानी के दुम्बों का गज़ल खां समझा। तो उनका से तरन्नुम नहीं, एक पढ़ूंगा तरन्नुम से ज़रूर। तो जाफरी साहब जो हैं वो उनकी पैदाइश राजपूताना जो स्टेट उस ज़माने में कहलाती थी, उसमें एक शहर भरतपुर में उनकी पैदाइश हुई। लेकिन भरतपुर, रियासत भरतपुर, जी हाँ। और बकौल शफीक बरेलवी साहब के कि उन्होंने आँख तो भरतपुर में खोली, उनकी पहली सूरज की किरण उन्होंने भरतपुर में देखी, लेकिन होश उन्होंने लाहौर में संभाला, क्योंकि फिर वो फ़ौरन ही लाहौर आ गए थे। और जाफरी साहब एक बहुत ही रिवायती, में लाहौर में आ गए थे, जी पाकिस्तान से पहले लाहौर आ गए थे। जी जी बहुत पहले, हमारे दादा तो कोई लेट 1800s में आ गए थे। अच्छा। जी जी, लेट 1800s में आ गए थे लाहौर। तो वालिद ने जो है हमारे वो एक बड़े रिवायती और कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल घराने में आँख खोली। और ज़ाहिर है बचपन में घर पे तालीम हुई, कुरान और हदीस और फ़ारसी और अरबी की तालीम। फिर उन्होंने मज़ीद तालीम हासिल की, जिसके बारे में और मैं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मुदर्रिसी से किया, पढ़ाना शुरू किया स्कूल के अंदर। सबसे पहले आई थिंक उन्होंने जेहलम में एक स्कूल में पढ़ाया, फिर लाहौर में भी सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद वजारत इत्तलात से मुंसलिक हो गए, और पहले इंडिया में वजारत इत्तलात में रहे, फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के साथ रिटायर होने तक मुंसलिक रहे। तो जाफरी साहब ने तकरीबन सारी उम्र जो है वो हुकूमत के लिए काम किया, लेकिन उनके तंज का और मज़ाह का निशाना भी हुकूमत ही रही, और वो इस सिलसिले में बड़े बेबाक शायर थे। जी जी। तो उन्होंने खूब कहा, इंतज़ार हुसैन साहब ने इस सिलसिले में खूब कहा कि जाफरी साहब रहते तो दरिया में थे, लेकिन मगरमच्छ के साथ अटखेलियाँ करते थे। तो उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें पेश करता हूँ कि जब अयूब खान जो थे सदर थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा, सवाल और जवाब का सेशन रखा। तो उस पर अब्बा ने ये एक बंद कहा कि सदर आली जनाब क्या कहना, ये सवालो जवाब क्या कहना, क्या सिखाया है क्या पढ़ाया है, कुदरतुल्लाह शहाब क्या कहना। और ये शहाबनामा में कुदरतुल्लाह साहब ने इस वाक़े का अपने दीबाचे ही में ज़िक्र किया है। या एक ज़माने में हमारी काबीना कुछ ऐसी थी कि जिसमें कुछ लोगों की तरह नज़र ठीक नहीं थी, कुछ की नज़र तिरछी भी थी। तो उसके लिए जाफरी साहब ने कहा कि तिलिस्म में होश रुबा है हमारी काबीना, न कोई अहले नज़र है न कोई नाबीना। सबसे ज़्यादा एक ज़माने में उन्होंने एक सख्त नज़म लिखी, क्योंकि वो बहुत उनको तकलीफ़ होती थी जब 2 ईदें होती थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी अयूब खान साहब के ज़माने का ज़िक्र है कि उन्होंने एक फिर से 2 ईदें हुई, तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि उस रूयत हराम कमेटी पे हो सलाम, उस रूयत हिलाल के बजाय उस रूयत हराम कमेटी पे हो सलाम, रोज़ों को जिसने वक्त से पहले किया तमाम। तो अक्सर अयूब खान भी उनको बुला के उनसे सुना करते थे। और वालदा हमारी कभी डरती थी कि जी 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 वालदा डरती थी हमारी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा वापस ना आएँ। लेकिन ज़ाहिर है एक वजह ये भी थी कि लोग उनका मज़ा और तंज यूँ बर्दाश्त कर लेते थे कि उसमें मज़हका और तलखी नहीं होती थी उसके अंदर। तो जाफरी साहब ने शायरी की है कोई तकरीबन 30 की दिहाई से लेके जब तक कि उनका इंतकाल हुआ 1976 में, कोई 40 साल से ज़्यादा मुहित अरसा है उनकी शायरी का। और इस 40 साल के अरसे में उनका कैनवस जो है वो बहुत वसी रहा है। तो उसके अंदर एक तरीके से देखा जाए, जब उनका इंतकाल हुआ, मैं 18 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ था। जी जी जी, मैं 18 साल का था।
بس میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہونے ہی والا تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے 1976 کے اندر. تو یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. اور آپ جعفری صاحب کو پڑھیں گے تو ان کے کلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہی واز آلسو اے کرونیکلر آف ایونٹس, کہ چاہے وہ گلوبل ایونٹس ہیں, نیشنل ایونٹس ہیں, لوکل ایونٹس ہیں, تو ان کے ٹاپکس جو ہیں وہ بہت براڈ ہیں. ان کا کینوس جو ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے. وہ شروع ہوتا ہے مثلاً کیبنٹ مشن جو آیا تھا انڈیا میں, اس کے اوپر ان کی نظم ہے. اور پھر ہی واز ویری فیسنیٹڈ بائی دا اسپیس ایج, کہ جب اسپیس میں کئی مشنز گئے تو ان کی کئی نظمیں جو ہیں وہ خلا میں سفر اور خلا نوردوں کے اوپر بھی ان کی نظمیں ہیں. پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا, اس کے اوپر ان کی نظم ہے. جو ساؤتھ افریقہ میں کرسچین برنارڈ نے جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا تھا, اس پہ ان کی نظم ہے. تو بڑے ان کے براڈ ٹاپکس ہیں. اور انہوں نے ظاہر ہے ایبسٹریکٹ آرٹ اور پکا گانا اور طرز نو کی شاعری پہ لکھا ہے. گدھا گاڑی, کراچی کا ٹریفک, سفارش, بہت ان کے ڈائیورس ٹاپکس ہیں. تو آج جو ان کے مختلف یعنی پہلو ہیں شاعری کے, اس کے ہم کچھ نمونے جو ہیں وہ پیش کریں گے آپ کو, جس میں کہ عالمی سیاسیات, عالمی حادثات, واقعات, پاکستان کی سیاست اور اس کا انتشار, سماجی مسائل اور بدعنوانیاں اور بے ایمانی, منافقت جو ہے معاشرے میں, اور جو مختلف ان کے خالصتاً مزاحیہ کچھ نظمیں ہیں, خاص طور پہ فنون لطیفہ کے اعتبار سے. جاہلیے کے زمانے میں یہ انفارمیشن میں تھے. جی تھے. وہ بھی انفارمیشن میں جی ہاں تھے بالکل. فائلیں جلا دیا کرتے تھے نا جو مانگتا تھا. جی. تو آج ہم آپ کو ان چند پہلوؤں سے چیدہ نمونے سنائیں گے, ان کی جو مختلف ایسپیکٹس ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, نیشنل پالیٹکس, یا سوشل ایلز جو ہیں ان کے بارے میں. اور تو میں آپ کو جو پہلی نظم اس سلسلے میں سناتا ہوں, تاکہ آپ کو جعفری صاحب کی, ہم ساتھ ساتھ ان کی شخصیت پہ بھی تبصرہ کریں گے, تاکہ آپ کو ان کی شاعری کا پس منظر بھی اور ان کا اپنا جو ورلڈ ویو اور ایک پرسپیکٹو تھا, آپ اس کو بھی سراہ سکیں. تو میں آپ کو دو بین الاقوامی سیاست سے متعلق ان کی نظمیں سناتا ہوں. اور اس میں جو پہلی والی نظم ہے اس کا عنوان ہے UNO. اس زمانے میں UN کا جو نام تھا وہ UNO ہوتا تھا, یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور اس نظم میں ایک ریفرنس جو ہے وہ لیک سکسیس کا بھی ہے, جو کہ ایک ٹیمپرری ہیڈ کوارٹر تھا نیو یارک میں, جب اس کو لیگ آف نیشنز کہا جاتا تھا بیفور اٹ بیکیم یونائٹڈ نیشنز. تو میں اس کی آپ کو کچھ بند سناتا ہوں, اور یہ ہے UNO. امن اور انصاف کا شور دہل ہے UNO. امن اور انصاف کا, بہت شکریہ ڈاکٹر عامر جعفری تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ میری ہمت افزائی کے لیے. آج گود میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. تو امن اور انصاف کا شور دہل ہے UNO. USA کا یو ہے اس میں اور باقی نو ہی نو. USA کا یو ہے اس میں اور باقی نو ہی نو. اور ملتوی کرنا نہ آتا ہو تو اس سے سیکھ لو, موت لیکن ملتوی ہوتی نہیں جو کچھ بھی ہو. موت آ لیتی ہے سب کو, تخت ہو یا بوریا, اور لیک سکسیس کا گلستاں ہو کہ خاک کوریا. یہ ریفرنس یہ کورین وار کے اوپر ہے. UNO کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے, وعدہ فردا پہ ٹرخانے کے فن میں فرد ہے. گرچہ پٹواتا فلسطین میں خود اپنی نرد ہے, ایسی قوموں سے خفا ہے جن کی رنگت زرد ہے. ہاں بالکل, چائنا اور کوریا اور ویتنام. پھر کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. ڈالیے اس کے گزشتہ کارناموں پر نظر, وادی کشمیر کے قضیے کو ٹالا کس قدر. فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہی لگر, لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا مگر. ایسی باتوں سے وہ مہرو, اور یہاں اشارہ نہرو کی طرف ہے ایکچولی, ایسی باتوں سے وہ مہرو بدگماں ہو جائے گا, یہ نہیں سوچا کہ بدنام جہاں ہو جائے گا. UNO دراصل ہے ایک راہوار تیز گام, جس پہ انکل سیم نے ڈالی ہے ڈالر کی لگام.
اور کامن ویلتھ ایک لنگڑے سے ٹٹو کا ہے نام، جان بل بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ باسد احتشام، آگے انکل سیم پیچھے جان بل دونوں سوار، ایشیا میں کھیلتے پھرتے ہیں قوموں کا شکار۔ یو این او سارے مسائل امن سے کرتا ہے حل، یو این او سارے مسائل امن سے کرتا ہے حل، کوریا میں اس لیے فوجوں کے بھیجے دل پہ دل، توپ طیارے رجس کی دھن میں پڑھتے تھے غزل، ہو سکا حاصل نہ 38 ڈگری پیرلل، یہ وہ لیٹیچیوڈ ہے جو نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو سیپریٹ کرتا ہے۔ تو لو بتے چینی کے ہاتھ آخر ہوئی پگڑی گرو، سچ کہا ہے گندم از گندم بروید جو زے جو۔ تو دانی آلے وقت ہے انصاف کا یہ ٹھیکیدار، جب فلسطین میں نہ آئے تھے یہودی بے شمار، پیش قدمی کو عرب کی اس نے روکا بار بار، اور اسرائیل کے فتنہ کو سونپا اختیار۔ کرتی تھی سیکیورٹی کونسل کچھ ایسا انتظام، جل رہا تھا جنگ کے شعلوں میں پورا ویتنام۔ اس سلسلے میں ایک خاص طور پہ اب ذرا گھر کے قریب آتے ہوئے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر بھی ان کی ایک نظم ہے، جو بھی وہ بھی 50s میں لکھی گئی، اور یہ بڑی ایک اعتبار سے آپ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ نظم یوں ہے کہ آج بھی کہ یہ 50s کی لکھی ہوئی جو نظم ہے، اس میں بہت سے ریفرنسز ایسے ہیں جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ سمجھیے کہ پیشین گوئی سی ہے، کچھ پروفیٹک سے ہیں۔ اور یہ اس نظم کا عنوان ہے مصر کے گدھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ اردو کے ایک روزنامے میں خبر چھپی تھی، جی امروز میں، کہ مصر میں گدھوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، اور اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک کمیشن کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے اس خبر سے اس نظم کی تحریک ہوئی، تو میں پیش کرتا ہوں کہ اشاعت آج کے اخبار کی بتاتی ہے، فرائنا کی زمیں کی یہ بے ثباتی ہے، گدھوں کی عمر میں کوتاہیاں جو پاتی ہے، تو ان گدھوں پہ کمیشن بٹھائی جاتی ہے۔ کرے گی غور کمیشن گدھوں کی حالت پر، کرے گی غور کمیشن گدھوں کی حالت پر، ہمیں تو رشک ہے مصری گدھوں کی قسمت پر۔ طلسم خانہ مشرق ہے کتنا پر اسرار، طلسم خانہ مشرق ہے کتنا پر اسرار، عجیب رنگ میں جاگا ہے جذبہ ایثار، گدھوں کی خیر سگالی پہ اس قدر اصرار، اور آدمی ہیں ذبو حال و خستہ و بیکار، نہ مصریوں کے نہ ہیں غیر مصریوں کے لیے سہولتیں جو مہیا ہیں ان گدھوں کے لیے۔ تو سن اے ہمار کراچی، ہمار جو ہے وہ عربی میں گدھے کو کہتے ہیں اور خر فارسی میں کہتے ہیں، تو سن اے ہمار کراچی، سن اے خرے لاہور، سن اے ہمار کراچی، سن اے خرے لاہور، تو قاہرہ ہی چلا جا جہاں نہ قہر نہ جور، خران مصر نہیں غیر ہیں وہ تیرے ہی طور، تو اپنے حال پہ کر اور ان کے حال پہ غور، وہ سب تجھے سر احرام پر بٹھائیں گے، مجسمہ تیرا صحرا میں وہ بنائیں گے۔ اور یہ ذرا سنیے کہ یہ 50s کا لکھی ہوئی ہے کہ گیا حجاز تو بیٹھے گا بیوک کار میں تو، گیا حجاز تو بیٹھے گا بیوک کار میں تو، شمار ہوتا ہے یاران برد بار میں تو، اور بھٹک گیا نہ اگر راہ کے غبار میں تو، چلایا جائے گا اونٹوں کی بھی قطار میں تو وجہ فخر ہے خرہائے باصفا کے لیے، تو وجہ فخر ہے خرہائے باصفا کے لیے، تمام مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے لیے، اور اگر عراق گیا تو مار کھائے گا، اگر عراق گیا تو مار کھائے گا، بنایا جائے گا صدر اور مارا جائے گا، اور انقلاب کا ڈر رات دن ستائے گا، اتر کے تخت سے تختے پہ خود کو پائے گا، اتر کے تخت سے تختے پہ خود کو پائے گا، کوئی کہے نہ کہے یہ کہ تو عراقی ہے، کوئی کہے نہ کہے یہ کہ تو عراقی ہے، ہر ایک سمجھنے لگے گا کہ تو مراقی ہے، اور قدم جو سوئے چچا سیم تو بڑھائے گا، انکل سیم، قدم جو سوئے چچا سیم تو بڑھائے گا، وہ ایٹ دے کے تجھے خود ہی لوٹ کھائے گا، وہ تجھ پہ لاد کے سامان جنگ لائے گا،
وہ خود تجھے کسی ہمسائے سے لڑائے گا، اسی طرح سے وہ مصروف نیک کام میں ہے، وہ مرد معتبر اس وقت ویٹنام میں ہے۔ اور بدک کے روس کی جانب اگر تو جائے گا، بدک کے روس کی جانب اگر تو جائے گا تو ساتھ دین کے دنیا کو بھی گنوائے گا، نہ جو نہ گڑھی نہ کشمیر ہاتھ آئے گا، پلٹ کے دم کو جو دیکھے گا سرخ پائے گا، پلٹ کے دم کو جو دیکھے گا سرخ پائے گا، گدھا ہے تو تجھے سرخا بنا کے چھوڑے گا، گدھا ہے تو تجھے سرخا بنا کے چھوڑے گا، یہ ماسٹر تجھے مرغا بنا کے چھوڑے گا۔ غرض کے ساحل راوی ہو یا ہو ساحل نیل، الہی عمر ہو مشرق کے سب گدھوں کی طویل، طویل عمر ہو گو عقل ہے گدھوں میں قلیل، یہ تیری عقل ہے جس نے کیا ہے تجھ کو ذلیل، گدھا ہے تو تیری خاصیتیں ہماری ہیں، گدھا ہے تو تیری خاصیتیں ہماری ہیں، جنہیں تو دوست سمجھتا ہے وہ شکاری ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہوتے تو جو گوشت ہم گدھوں کا کھا رہے ہیں اس پہ بھی لکھتے۔ بالکل بالکل۔ تو جعفری صاحب کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روایتی عربی اور فارسی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید تعلیم بھی ظاہر حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، پھر بی ایس سی آنرز بھی کیا کیمسٹری کے اندر، اور پھر اورینٹل کالج سے فارسی لٹریچر میں ماسٹرز کیا، اور ان کے اساتذہ میں گورنمنٹ کالج میں پطرس بخاری بھی شامل تھے۔ جعفری صاحب کی بڑی فائن سینسیبلٹیز تھیں آرٹ کے اندر، بڑے اچھے خطاط تھے وہ۔ انہوں نے میو اسکول آف آرٹس جو اب این سی اے ہے لاہور میں، وہاں بھی تعلیم حاصل کی۔ عبد الرحمن چغتائی ان کے ایکچولی ٹیوٹر تھے اسکیچنگ اور ڈرائنگ کے اندر۔ تو جعفری صاحب کا مزاح اور طنز نہایت لطیف ہے، جس میں کوئی دل آزاری نہیں ہے، جس پر طنز بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی مسکرانے پہ اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جعفری صاحب کا جو یہ منفرد اسلوب ہے، جس سے ان کے طنز کا مخاطب بھی اصل میں بلند ہوتا ہے۔ ان کی شاعری ہمیں اپنے اوپر ہنسنا سکھاتی ہے، اور یہ جو ان کا منفرد اسلوب ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جعفری صاحب کی تعلیم ہوئی، دوسرے ان کا انکسار اور شرافت، اور تیسری یہ کہ وہ نہایت مہذب آدمی تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے استاد جو ہیں احمد جاوید صاحب، وہ جعفری صاحب پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ مہذب انسان کی جتنے بھی مین 4-5 کرائٹیریا ہیں، وہ آپ جعفری صاحب پہ ان کا اطلاق کر کے بھیجیں تو ہی از اے پرسونیفیکیشن آف اے سویلائزڈ مین، ایک مجسم مہذب آدمی ہیں جعفری صاحب۔ ایک بات یہ بھی کہ وہ نہ کبھی کسی سے مرعوب ہوئے اور نہ کسی کو کبھی مرعوب کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وہ اصل میں بڑے درویش منش اور درویش صفت آدمی تھے، اور وہ عام آدمی کا درد جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ قرض لے کے انہوں نے گھر بنوایا تھا، گھر کا نام بیت المقروض رکھا۔ اور اصل میں جو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ کہ جعفری صاحب کی جو مزاحیہ شاعری ہے، یہ بھی احمد جاوید صاحب نے بات کہی کہ جعفری صاحب کی مزاحیہ شاعری کا قوام، اس کا جو اوریجن اور اس کا ایسنس ہے وہ المیہ ہے، اس کا ایسنس ٹریجک ہے۔ اور یہ بات شفیق بریلوی صاحب نے بھی کہی کہ جعفری صاحب کے کلام کا ظاہر تو ہنسانے والا ہے، لیکن اس کا باطن رلانے والا ہے۔ پینٹنگ پہ جو نظم ہے ان کی، جی میں سناؤں گا وہ آپ کو، وہ سناؤں گا آج ایبسٹریکٹ آرٹ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو میں ایک نظم اس سلسلے میں ان کی اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس نظم کا عنوان ہے وزیر کا خواب۔ وزیر کا خواب اس نظم کا عنوان۔ نظم کہہ رہے ہیں، نظم، جی معاف کیجیے گا، بہت شکریہ کشور آپ۔ نظم، وزیر کا خواب۔ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک مجھ سا فقیر، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک مجھ سا فقیر، گردش پیمانہ امروز و فردا کا اسیر، گرچہ بالکل بے گناہ تھا، ہو گیا لیکن وزیر۔ یعنی ایک جھونکا جو آیا
بجھ گئی شمع ضمیر. یعنی ایک جھونکا جو آیا, بجھ گئی شمع ضمیر. مفت میں کوٹھی ملی, موٹر ملی, پی اے ملا, اور جب گیا پکنک پہ باہر ٹور کا ٹی اے ملا. جب ہوا مجھ پر ملمہ بڑھ گئی کچھ آب و تاب, ڈال لی مصروفیت کی اپنے چہرے پر نقاب. مجھ سے عزت دار ڈرتے ہیں, میں ہوں عزت مآب. این کہ میں می بینم ببیداری یارب یا بخواب. خود بھی دل میں سوچ کر یہ بات شرماتا ہوں میں کہ راستے ویران ہو جاتے ہیں جب جاتا ہوں میں. بالکل. اب یہ حالت ہے, غذا اچھی ہے, کپڑے بھی نفیس, اور انگریزی زبان بھی بول لیتا ہوں سلیس. مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں ملکوں کے رئیس, رات دن لیکن نظر میں مجھ کو رکھتی ہے پولیس. سب مجھے پہچانتے ہیں کس قدر پانی میں ہوں نگہباں قوم کا اور خود نگہبانی میں ہوں. سو مجھ سے ملنے کو شریف انسان آ سکتے نہیں, بار غم یاران دیری نہ اٹھا سکتے نہیں, درد دل سنتے نہیں مجھ کو سنا سکتے نہیں, بیوی اور بچے بھی کھانا ساتھ کھا سکتے نہیں. سن کے یہ فرزند سے ہوتی ہے حیرانی مجھے کہ لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے, لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے. میری صورت کو ترستا ہے جو طفل شیر خار, ہو چکے ہیں اس کے ابا ملک و ملت پہ نثار. سب خوشامد پیشہ دنیا دار اور بے روزگار, رات دن ملنے کو آتے ہیں قطار اندر قطار. جو بھی آئے اس سے وعدہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں میں, سر پر آ پہنچا الیکشن اس لیے ڈرتا ہوں میں. تو فائلیں گھر پر پڑی ہیں اور دفتر میں ہے گھر, شغل بیکاری بہت ہے, وقت بے حد مختصر. رات دن سر پر مسلط, لنچ اسرانے ڈنر, اور حکومت خرچ اگر دے دے تو حج کا بھی سفر. آج کل پیش نظر ہے ملک و ملت کی فلاح, ایک بھتیجے کی دکان کا بھی کروں گا افتتاح. تو ملک کے اندر جو اخباروں کے ہیں نامہ نگار, جن کو باعزت نہیں ملتا ہے کوئی روزگار, چائے کی دعوت پہ گھر بلوا کے ان کو بار بار ان سے کہتا ہوں کہ لکھو کچھ نہ کچھ ہم پر بھی یار. وہ یہ لکھ دیتے ہیں اکثر اچھی باتیں اس کی ہیں, نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی ہیں. سو مجھ سے ملنے آئے بیرونی ممالک سے بشر, مجھ سے ملنے آئے بیرونی ممالک سے بشر, وہ ہیں میری مملکت سے مجھ سے زیادہ باخبر. چاہتا ہوں میں کہ ان سے گفتگو ہو مختصر, وہ یہ کہتے ہیں کہ رکھ دو سارے دفتر کھول کر. وہ زمین کی پوچھتے ہیں آسماں کہتا ہوں میں, اور جب سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو ہاں کہتا ہوں میں. تو ملک کا غم ہے نہ ہم کو ملت بیضا کا غم, برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. گرچہ جاہل ہوں پر اتنا جانتا ہوں کم سے کم, ساری دنیا میں اگر کچھ ہے تو انسان کا شکم. ساری دنیا میں اگر کچھ ہے تو انسان کا شکم. اے شکم میرے تن فانی کے صدر انجمن, اے شکم میرے تن فانی کے صدر انجمن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو بارگاہ حق میں حاضر ہو کے میں نے کی دعا, پیٹ سے مچھلی کے یونس کو کیا تو نے رہا, قید سے یوسف کو تو نے اذن آزادی دیا. اس بھیانک خوف سے آزاد کر مجھ کو خدا, میں نکالا جاؤں گا بے دست و پا اور سر کھلا, جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا. تو جناب جعفری صاحب عوام کے ان کا جو درد ہے, تو ان کے جو طنز کا ہدف ہوتا ہے اس کو جھجوڑتا ہے ان کا طنز جو ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی پھر اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنے پہ مائل ہوتا ہے. جعفری صاحب خاص طور پہ عوام کے افلاس, سماجی ناہمواریوں, ظلم اور ناانصافی اور اہل اقتدار کی جو بدعنوانیاں, ان سے بری طرح متاثر ہونے والے عوام کا درد
بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، بہت زیادہ شدت سے۔ یہی درد ان کی شاعری میں سرایت کر کے طنز اور مزاح کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس کا ہدف غربت، پسماندگی اور استحصال کے جو محرکات ہیں، اس کے ڈٹرمننٹس ہیں، وہ چاہے فورن پاورز کی ہمارے ملک میں انٹرفیرنس ہو، ایکسپلائٹیشن ہو، یا وہ جو ہے حاکموں اور سیاستدانوں کا کرپشن ہو، اور نااہلی حکومت کی جو سمجھ سے بالا تر پیچیدہ بیوروکریسی ہے وہ ہو، یا عمرا اور رؤسا اور ایک ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں جو کہ غریب عوام کا استحصال ہو۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جعفری صاحب کی شاعری میں ایک سسٹمز تھنکنگ بھی ہے، کہ یہ ایک ریزلٹس چین ہے کہ کیا کازز اور ایفیکٹس ہیں لوگوں کی سفرنگز کی۔ اور اس سلسلے میں ان کی ایک اور مشہور نظم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے ابلیس کی فریاد۔ تو اللہ سے کی روکے یہ ابلیس نے فریاد، اللہ سے کی روکے یہ ابلیس نے فریاد، اس وقت جو موجود ہے آدم کی کچھ اولاد، اس کو تو وہ گر یاد ہیں مجھ کو بھی نہیں یاد، اس کو تو وہ گر یاد ہیں مجھ کو بھی نہیں یاد، استاد ملائک تھا یہ میرا بھی ہے استاد۔ ابلیس کا ہر کام تو انسان نے سنبھالا، ابلیس کا ہر کام تو انسان نے سنبھالا، میرے لیے کیا حکم ہے اللہ تعالی۔ آدم کی اس اولاد سے خوف آتا ہے مجھ کو، ہر روز نئے لقمے دیے جاتا ہے مجھ کو، بہکاتا کب ہوں اس کو وہ بہکاتا ہے مجھ کو، پھر لائق لاحول بھی ٹھہراتا ہے مجھ کو۔ معلوم ہوا کیوں مجھے مہلت یہ عطا کی، معلوم ہوا کیوں مجھے مہلت یہ عطا کی، سجدہ نہ کیا پہلے ہی آدم کو خطا کی۔ معلوم نہ تھا نکلے گا میرا بھی یہ استاد، مغرور تھا میں اس پہ کہ ہوں آگ کی اولاد، بے مثل تھا میں علم میں اور صاحب ایجاد، جو میں نے کہا جن و ملائک نے کیا یاد، ایٹم کا مگر بم جو ہے دے گا وہ گواہی، انسان نے دنیا میں مچائی ہے تباہی۔ میں نے کبھی اپنوں پہ نہیں کھینچی ہے شمشیر، جو تو نے کہا اس کی بھی کرتا نہیں تعبیر، خوریزی پہ میں امن کو کرتا نہیں تعمیر، خوریزی پہ میں امن کو کرتا نہیں تعمیر، میں متحد اقوام میں کرتا نہیں تقریر، انسان ہی خوریزی کا دنیا میں ہے بانی، انسان ہی خوریزی کا دنیا میں ہے بانی، کہتے تھے ملک تو نے مگر ایک نہ مانی۔ اسلام کی بھی میں تو تجارت نہیں کرتا، دنیا کے لیے دین کو غارت نہیں کرتا، اغراض پہ تعمیر عمارت نہیں کرتا، جلسے ہوں سیاسی تو صدارت نہیں کرتا، جلسے ہوں سیاسی تو صدارت نہیں کرتا، کافر ہوں مگر فرقہ پرستی نہیں کرتا، کافر ہوں مگر فرقہ پرستی نہیں کرتا، میں نسل پہ قائم کوئی بستی نہیں کرتا۔ میں نے تو حریفوں کی گرہ بھی نہیں کاٹی، ماجون خوشامد نہ چٹائی ہے نہ چاٹی، اور مال غنیمت کا نہیں ہوں میں الاٹی، نبیوں سے نہیں میں نے بھری موت کی گھاٹی، سقراط کو بھی زہر پلایا نہیں میں نے، سقراط کو بھی زہر پلایا نہیں میں نے، کعبے کو صنم خانہ بنایا نہیں میں نے، چھائی ہے تیرے عالم فانی پہ اداسی، مخلوق تیری کیوں ہے میرے خون کی پیاسی، میں نے تو بنایا نہیں دستور اساسی، ہیں مصلحتیں میری نہ دینی نہ سیاسی، یہ کہتے ہیں منہ سے کہ فقط ایک خدا ہے، یہ کہتے ہیں منہ سے کہ فقط ایک خدا ہے، انسان نے سجدہ مگر انسان کو کیا ہے، انسان نے سجدہ مگر انسان کو کیا ہے۔ تو دیکھ ذرا ان کے الیکشن کے تماشے، تو چاہے تو اخباروں کے لادو میں تراشے، بازار میں تقریر وہ ڈھول اور وہ تاشے، سڑتے نظر آ جائیں گے تہذیب کے لاشے، ایک سجدہ ہی آدم کو نہیں میں نے کیا ہے، جس کے لیے دے دی گئی مجھ کو یہ سزا ہے۔ تو پندار کے، یہ آخری بند ہے اس کا، کہ پندار کے بت رکھے ہیں آدم کے جو دل میں،
پندار کے بت رکھے ہیں آدم کے جو دل میں، ایک دوسرے کی بھرتے ہی رہتے ہیں یہ چل میں، پستی جو سمائی ہوئی ہے فطرت گل میں، پستی جو سمائی ہوئی ہے فطرت گل میں، اور جب حشر میں دیکھیں گے یہ اعمال کی فلم میں، تب اپنا کیا دیکھ کے شرمائیں گے خود ہی، اور چپکے سے دوزخ میں چلے جائیں گے خود ہی۔ آپ نے یہ اب تک ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ جعفری صاحب تضمین کے استاد ہیں۔ تضمین یعنی اساتذہ کے اشعار کا برمحل استعمال، اور ایسا استعمال کہ وہ یا تو لگتا ہے کہ جعفری صاحب کے اپنے مصرعے ہیں، یا ان کے مضمون میں ایک نئے اور گہرے معنی پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اصلی شعر کے بھی کچھ نئے معنی سے دکھائی دینے لگتے ہیں، نظر آنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ مستعار مصرعے ایک عجیب اور اچھوتے تضاد کو فوکس میں لے آتے ہیں۔ جعفری صاحب حافظ، سعدی اور بہت سے دیگر شعراء سے بہت آسانی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن غالب تو جیسے ان کے لہو میں رچا بسا ہوا تھا۔ ان کو علامہ اقبال سے بھی خاص رغبت تھی۔ اقبال سے جعفری صاحب کے والد کے گہرے مراسم تھے لاہور میں، اور جعفری صاحب اقبال سے ملنے جلنے اپنے والد کے ساتھ بھی جاتے تھے، اور ان کو اس بات پہ بہت ناز تھا کہ اقبال ان کو کتابوں کی فہرست دیا کرتے تھے، جو جعفری صاحب اپنی سائیکل پر جا کر لائبریری سے علامہ اقبال کے لیے لایا کرتے تھے وہ کتابیں۔ تو اقبال کی زمین اور بحر میں ان کی بہت سی نظمیں ہیں، اور کچھ میں نے آپ کو سنائی بھی ہیں ان کو، لیکن پیرڈی کہنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ کوئی کیریکیچر نہیں تھا، یہ کوئی مزاح کا نہیں تھا ان نظموں کا، بلکہ یہ خود اپنے طور پہ بہت معنی خیز شاعری تھی۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا تبصرہ جو مجھے لگا وہ انتظار حسین صاحب کا لگا، وہ میں آپ کو ان کا تبصرہ پڑھ کے سناتا ہوں جعفری صاحب کی اس سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص اقبال کے حوالے سے، بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جعفری کی شاعری شعر اقبال کا توسیعی علاقہ ہے۔ اقبال تو فکر کا شاعر ہے، اور جعفری کی شاعری یہ کہتی نظر آتی ہے کہ میں بھی سوچ سے عاری نہیں ہوں، اگرچہ میری سوچ آپ کی فکر سے تھوڑی مختلف ہے۔ آپ کی فکر بلندیوں میں پرواز کرتی ہے، ادھر میری فکر زمینی حقیقتوں کے دائرے میں حرکت کرتی ہے۔ سو جب اقبال کا کیا جملہ لکھا ہے انتظار صاحب نے، کہ جب اقبال کا آئیڈیلزم محمد جعفری کی کھری حقیقت پسندی سے ضرب کھاتا ہے تو اس قسم کی شاعری جنم لیتی ہے۔ اور پھر وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ لاہور میں نہیں ہے رہنے کو گو سہارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، رہتے ہیں اس مقام میں چھت جس کی آسماں ہے، رہتے ہیں اس مقام میں چھت جس کی آسماں ہے، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، اور جن کو مکان دیے تھے کہتے تھے ان سے چوہے۔ یہ پارٹیشن کے بعد کا منظر ہے نا، جن کو مکان دیے تھے کہتے تھے ان سے چوہے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور دفتر کی شکل یوں ہے جیسے کوئی قفس ہو، دفتر کی شکل یوں ہے جیسے کوئی قفس ہو، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور آئیڈیلزم اور زمینی حقیقتوں کے ایسے ہی تصادم کا ایک اور نقشہ دیکھیے کہ الاٹمنٹ ہیں یاروں کی آستینوں میں، نہ ہے زمین نہ مکان، لا الہ الا اللہ، اور خودی جو خود کا مؤنث ہے گھر میں رہتی ہے، خودی جو خود کا مؤنث ہے گھر میں رہتی ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اس سلسلے میں جعفری صاحب کے کلام میں ایک اور بڑا اس کا ایک امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اس میں کہیں عورت کی تضحیک نہیں ہے، کہیں بیوی کو مذاق کا نشانہ نہیں بنایا گیا، جو آج کل ہوتا نہیں بنایا گیا۔ اگر کہیں دوسری شادی یا بیوی کا ذکر آیا بھی ہے تو وہاں طنز کا نشانہ شوہر اور مرد حضرات ہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ابوالخیر کشفی صاحب، جو ہمارے بہت بڑے نقاد ہیں اردو زبان کے، اس کی ایک وجہ ابوالخیر کشفی صاحب نے یہ بتائی کہ جعفری صاحب نے انتہائی خوشگوار گھریلو
اور ازدواجی زندگی گزاری۔ ان کے یہاں عورت کا احترام اور عزت ان کی شاعری کا ایک اہم عنصر ہے۔ یہ ان کی شرافت اور انصاف پسندی کا بھی ایک پہلو ہے، اور یہ بات واقعی میں سچ ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، لیکن بلکہ میں یہ آپ کو ایک اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انتظار حسین صاحب ہی کا، جو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے کہ اقبال سے جو ان کا ربط ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مگر اسی عمل میں، جعفری صاحب کا جو انہوں نے کہا کہ جو ان کی آئیڈیلزم اور حقیقت پسندی جہاں ضرب کھاتی ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں مگر اسی عمل میں ایک مقام وہ آتا ہے جب ان دو شاعروں کے درمیان بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، اچھی خاصی ایک نظریاتی بحث۔ یہ وہ طویل نظم ہے جو حوران بہشت اور اقبال کے عنوان سے لکھی گئی ہے۔ جعفری صاحب کی کلیات میں یہ نظم موجود ہے۔ یہاں اقبال کا تصور زن زیر بحث ہے۔ اقبال عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہاں محمد جعفری خود نہیں بولتے، ان کے کردار بولتے ہیں، یعنی وہ حوریں جو کردار بن کر اس نظم میں نمودار ہوتی ہیں، اور اقبال کے تصور زن کے روبرو محمد جعفری کے تصور کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ بڑی تیسری حور کرتی یہ شکوہ کہ صاحب یہ مردانگی تو نہیں ہے کہ پردے کے عنوان سے شعر لکھ کر کیا وہ جو ظلم و ستم کے قنی ہے۔ پھر اقبال کی یہ شعر نقل کرتی ہے کہ تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، وہ خلوت نشیں ہیں یہ خلوت نشیں ہیں۔ بالکل غلط حور کہتی ہے، تفاوت بہت ہے زن و شو کے اندر کہ صبر و سکون شوہروں میں نہیں ہے۔ جو عورت ہے تصویر صبر و وفا ہے، مگر بے وفا مرد ہی لگزیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ حور ترکی بترکی جواب دیتی ہے کہ صرف آپ کے اشعار سے زن ہوتی ہے نازن، صرف آپ کے اشعار سے زن ہوتی ہے نازن، ہے جہل فقط مرگ، ہے جہل فقط مرگ، نہیں علم و خبر موت۔ تو جعفری صاحب کی یہ حوریں آج کی تحریک آزادی نسواں والیوں کی پیش رو معلوم ہوتی ہیں، اور آزادی نسواں کے جذبے سے اتنی سرشار ہیں کہ حکیم الامت سے دو بدو ہیں۔ مطلب یہ کہ جس نئے نسائی شعور کا ظہور اب ہمارے یہاں ہوا ہے، وہ اب سے پہلے جعفری صاحب کی شاعری میں اپنی جھلک دکھا چکا ہے۔ یہیں سے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ شاعری خالی خول ہنسوڑ پن نہیں، یہ شاعری نئی فکر کی نقیب ہے، جو ایک طرف نئے سیاسی شعور کی قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر غمازی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے روایتی معاشرتی تصورات کو چیلنج کرتی نظر آتی ہے۔ اور یہیں سے اس شاعری اور آج کل کی مزاحیہ شاعری کے درمیان خط امتیاز قائم ہوتا ہے۔ یہ انتظار حسین صاحب کو میں نے کوٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ابوالخیر کشفی صاحب نے بات کہی کہ بڑی خوشگوار گھریلو زندگی اور ازدواجی زندگی جعفری صاحب نے دیکھی، اور یہ بات ہم نے ان کے بچوں کی طرح ایکسپیرینس کی، بلکہ ہم بچوں ہی نہیں، خاندان کے اور جو لوگ اکثر ہمارے یہاں آ کر رہے، ہم سب نے ایک بے انتہا خوشگوار اور پیار بھرا ماحول دیکھا جس میں ہم سب بڑے ہوئے۔ ابا نظم لکھ کر سب سے پہلے امی کو سناتے تھے، جن کی باقاعدہ تعلیم تو انہوں نے شاید میٹرک بھی نہیں کیا تھا ہماری، لیکن گھر کی تعلیم، لیکن وہ تھیں بے انتہا ذہین اور معاملہ شناس، اور ابا ان کی رائے کو سب پر فوقیت دیتے تھے، اور ہم سے یہ کہتے تھے کہ میری شاعری کی سب سے سخت اور اہم نقاد تمہاری ماں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، ان کی ایک نظم ہے خلا نورد، اور یہ نظم جو ہے یہ اس وقت لکھی گئی کہ جب روس نے ایک مرد اور ایک عورت یکے بعد دیگرے اسپیس میں بھیجے، اور انہوں نے بیک وقت جو ہے اسپیس میں جو ہے وہ خلا میں گردش انہوں نے کی تھی۔ تو اس میں جو کہ مرد کاسموناٹ تھا، اس کا نام تھا ویلری بائیکوفسکی، اور
جو خاتون تھی ان کا نام تھا ویلنٹینا ٹیرشکووا. تو اس نظم میں میں اس خاتون سے ملی ملی ہیں آپ؟ اچھا اچھا اچھا. تو اس نظم میں پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کہ ایک مردانہ تکبر ہے، میل ہیوبرس، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ویلری صاحب جو ہیں وہ اپنی وردی پر غرور کر رہے ہیں، اپنی ایسٹروناٹ کی وردی پہ غرور کر رہے ہیں، اور ویلنٹینا سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم عورتوں سے آزاد ہو کر خلا میں سفر کرتے ہوئے جنت میں حوروں کے پاس جا رہا ہوں. اور اس سے بے رخی سے کہتا ہے کہ تم وہاں مت آنا میرے پیچھے، وہاں تو تم حوروں کو آپس میں لڑواؤ گی اور وہاں کی مردم شماری بڑھاؤ گی. تو میں یہ نظم آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو زمینی جنت کا ایک نقشہ آخر میں بتاتی ہے. تو یہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ہے کہ والیری بائیکووسکی خلاباز با کمال، والیری بائیکووسکی خلاباز با کمال، دل میں یہ سوچتا تھا کہ عورت بھی ہے وبال، اڑ جاؤں گا میں توڑ کے عرضی کشش کا جال، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی یہ خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے، ٹوکے نہ راستے میں کوئی دوسرا مجھے. بولا یہ اہلیہ سے کہ سنتی ہو تم اجی، پسلی سے تم بنی ہو سمجھ میں بھی ہے کجی، اور وردی خلا نورد کی مجھ پر بہت سجی، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے، گندم کھلا کے تم نے نکلوا دیا مجھے. والیری بائیکووسکی یہ چکر چلا گیا، وہ اپنے گھر سے بھاگ کے سوئے خلا گیا، سب لوگ چھپ کے جاتے ہیں وہ برملا گیا، سب لوگ چھپ کے جاتے ہیں وہ برملا گیا، اور حوا کی بیٹیوں کو بہت بوکھلا گیا. کہتے تھے لوگ شوخی رفتار دیکھنا، اے ساکنان کوچے دلدار دیکھنا. تو ایسا اڑا کہ رک نہ سکا اس فضا میں وہ، ایسا اڑا کہ رک نہ سکا اس فضا میں وہ، یورپ میں تھا ابھی تو ابھی ایشیا میں وہ، بے وزن ہو کے تیر رہا تھا خلا میں وہ، القصہ اڑ رہا تھا بس اپنی ہوا میں وہ. خوش تھا کہ میں فرشتوں سے ملنے کو جاؤں گا، خوش تھا کہ میں فرشتوں سے ملنے کو جاؤں گا، ان کی سنوں گا اور کچھ اپنی سناؤں گا. اچھا ہوا کہ چھٹ گئی دنیائے آب و گل، حوا کی بیٹی تھی میری پسلی پر ایک سل، جنت میں اب قیام میرا ہوگا مستقل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں. آئی صدا یہ تیری حماقت ہے جہل ہے، واپس چل اس زمین کی طرف جس کا اہل ہے، یہ عالم خاموش وہاں چہل پہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، ڈرتا ہے کیوں تو مرغ گرفتار بھی نہیں. جھانکا خلا میں اس نے تو آیا اسے نظر کہ حوا کی ایک بیٹی کو بھی لگ گئے ہیں پر. بولا یہاں بھی آ گئی جاؤں میں اب کدھر، عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال تر لیلا کرے کوئی، واپس نہ جاؤں دیکھوں میرا کیا کرے کوئی. کچھ دیر یوں ہی دونوں خلا میں اڑا کیے، والیری بائیکووسکی کی دل میں کڑھا کیے، منصوبے اس کے دل میں بنے اور مٹا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے. آخر کو تنگ آ کے ویلنٹینا سے کہا، آخر کو تنگ آ کے ویلنٹینا سے کہا، مریخ جا رہا ہوں تو زہرہ کی سمت جا، مریخ جا رہا ہوں تو زہرہ کی سمت جا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے ساتھ تو نہ چل، تیرے سبب سے آئے گا جنت میں پھر خلل، ناحق کسی درخت کا کھا لے گی کوئی پھل، اللہ مجھ سے پھر یہ کہے گا کہ تو نکل، لکھ دے گا جب وہ در بدری سر نوشت میں، لکھ دے گا جب وہ در بدری سر نوشت میں، حوریں مذاق اڑائیں گی باغ بہشت میں، بالفرض میرے ساتھ تو جنت میں جائے گی، مردم شماری جا کے وہاں کی بڑھائے گی، باتیں ادھر کی سن کے ادھر تو لگائے گی، حوروں سے خود لڑے گی مجھے بھی لڑائے گی، دونوں نکالے جائیں گے باغ نعیم سے،
اور گھومتے پھریں گے زمین پر یتیم سے. تو دیکھیے یہ سارے اسٹیریوٹائپس جو کہ ہیں کہ مردوں کے عورتوں کے بارے میں، یہ ہی از براٹ دوز آؤٹ. پھر آپ یہ سنیے کہ وہ بولی اب زمین کو چلو اے فلک جناب، وہ بولی اب زمین کو چلو اے فلک جناب، کر دے گا راکھ مل گیا رستے میں گر شہاب. کر دے گا راکھ مل گیا رستے میں گر شہاب، وہ گھر ہے خلد جس میں محبت ہو کامیاب. وہ اور یہ ہے یہ دس از واٹ وی ایکسپیرینسڈ کہ جو جنت جو ہے وہ گھر ہے خلد، کیونکہ ہمارے گھر میں محبت کامیاب تھی. وہ گھر ہے خلد جس میں محبت ہو کامیاب، اور کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چھوڑو یہ باتیں جنت و حور و قصور کی. اب کشور آپ نے بھی جس نظم کی فرمائش کی، اور دیکھیے اس کو میں اگر گلے نے ساتھ دیا تو ابا کی ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے والد کی بڑی مشہور نظم ہے، جی ایبسٹریکٹ آرٹ. اور یہ بھی دیکھیے اس کا بھی کئی پرسپیکٹیوز ہیں اس کے. ایک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو کہ ہائی مائنڈیڈ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ یا ماڈرنزم کا کیا اس کی ذہن پہ مرتب ہوتا ہے، تو ایک اس کا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے. تو میں پیش کرتا ہوں. ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے، تو آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں، صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں. ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی. اور ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی، اور ٹانگ کی چیتی کے مسواک جسے کہتے ہیں، ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، اور ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں. نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا. یہ سمجھنے کو کہ یہ آرٹ کی کیا منزل ہے، ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے، سبزہ خط میں وہ کہنے لگا رانائی ہے، میں یہی سمجھا کہ ناقص میری بینائی ہے. بولی تصویر جو میں نے اسے پلٹا الٹا، بولی تصویر جو میں نے اسے پلٹا الٹا، میں وہ جامع ہوں کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا. ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے، تو آڑی ترچی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن، آڑی ترچی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن. تھا کیوبزم میں کاغذ پہ جو ایک رشک قمر، تھا کیوبزم میں کاغذ پہ جو ایک رشک قمر، مجھ کو اینٹیں نظر آتی تھیں اسے حسن بشر. وہ خد و خال کے ثانی نہیں جن کا کوئی آج، وہ خد و خال کے ثانی نہیں جن کا کوئی آج، اور بات یہ بھی ہے کہ ملتا نہیں رنگوں کا مزاج. ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی، ایبسٹریکٹ آرٹ کے ملبے سے یہ دولت نکلی، جس کو سمجھا تھا انناس وہ عورت نکلی.
بہت کوٹ ہوتا ہے، جی جی. بہت پوری نظم بہت کوٹ ہوتا ایبسٹریکٹ آرٹ کی اس چیز پہ دیکھی ہے اساس کہ تن کی اریانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس. اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے ڈر کے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتے تھے. اور ایبسٹریکٹ آرٹ کا ایک یہ بھی نمونہ دیکھا، فریم کاغذ پہ تھا، کاغذ جو تھا سونا دیکھا. میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا. تو کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو، کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو، اب تو دیوانے بھی آنے لگے سمجھانے کو. بہت شکریہ. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سید محمد جعفری کا اردو ادب میں کیا مقام ہے. ویسے تو کسی شاعر اور اس کے فن کی پائیداری کا سب سے بڑا میزان وقت ہے. کئی اپنے زمانے کے بہت مشہور اور معروف ادیب اور شعراء وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مقام کچھ کم ہوتا جاتا ہے، لوگ ان کو بھول بھی جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو اپنے زمانے میں اتنے معروف اور مشہور نہیں تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قدر جو ہے وہ بڑھتی گئی. اگر شاعری میں معنی اور شاعری کا فن واقعی میں دیر پا ہو اور جو ہر دور اور ہر وقت میں اپنی تاثیر، اپنی توانائی اور آفاقیت برقرار رکھے تو وہ شاعر ایک پہاڑ اور ایک ستون کی طرح کھڑا رہتا ہے. میری اس سلسلے میں تو ظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، لٹریچر میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن جو جعفری صاحب کے نقادوں اور ان کے معاصرین نے کہا اور لکھا ہے وہ سب ان کی جو ویب سائٹ ہے jafari.com JAFARI.com پہ وہ سارے مقالے اور تقریریں اور جو لکھا گیا ہے وہ موجود ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں یہ کتاب بھی جو ان پہ مقالے لکھے گئے ہیں اور کچھ جعفری صاحب کے بھی مضامین، یہ اس کتاب جو ہے اس کا نام ہے شیریں بیاں، جو آج کی محفل کا عنوان بھی ہے. یہ جو نقادوں نے اور ان کے معاصرین نے لکھا ہے وہ اس کا کلیکشن ہے یہ شیریں بیاں میں. اور کلیات بھی ہے، کلیات بھی چھپ چکی ہے. جی 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 پریس میں نہیں نظر آتا. اب اس کو ہم دوبارہ چھپائیں گے بالکل. تو جو کہ ان کے معاصرین نے لکھا تو کئی نقادوں نے مثلاً جعفری صاحب کو اکبر الہ آبادی کے بعد اردو کا سب سے بڑا اور منفرد طنز و مزاح کا شاعر کہا ہے. مثلاً ضمیر جعفری صاحب کہتے ہیں کہ جغرافیائی زبان میں اگر اکبر ہمالیہ کے ایورسٹ ہیں تو سید محمد جعفری قراقرم کے K2 کا پہاڑ ہیں. اور وہ انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں، اور کیونکہ خود بھی آرمی میں تھے وہ زبان استعمال کرتے ہوئے کہ ان کو اپنا گرینڈ سلوٹ پیش کرتے ہیں سید محمد جعفری کو، ضمیر جعفری صاحب. لیکن اکثر نقاد متفق ہیں کہ جہاں اکبر اور جعفری دونوں کلاسیکی اردو روایت کے شاعر ہیں، ان کے موضوع اور سیاق و سباق بہت مختلف ہیں.